بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ سامعین معظم، آج جو بات میں آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک اللہ والی مائی جس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ اپنی جھوپڑی میں رہا کرتی تھی، اوپلے بنایا کرتی تھی، اوپلے تھاپا کرتی تھی، اوپلوں کے پیسے وہ جمع کرتی رہتی تھی۔ کھانا اس کو اس کے قریبی ہمسائے دے جایا کرتے تھے کہ بیوہ عورت ہے، آگے پیچھے اس کا کوئی اور ہے نہیں۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ میں مدینہ چلی جاؤں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سامعین معظم، ایک دن اس نے اپنے قریبی ہمسائے کو بلایا اور کہا، میری یہ جمع پونجی ہے، یہ گن کر بتاؤ کہ کتنی ہے۔ اس نے کہا، میری بہن آپ اس رقم کا کیا کریں گی، کیوں جمع کرتے جا رہی ہیں؟ اس نے کہا، میں در رسول پر جانا چاہتی ہوں، حج کرنا چاہتی ہوں اور زندگی کے باقی ایام وہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے رقم گن کر بتلایا، میری بہن یہ رقم بہت ہی کم ہے۔ اس نے کہا، جہاں پر میں کام کرتا ہوں میرا سیٹ ابھی حج کر کے آیا ہے۔ اس نے بتلایا کہ بہت زیادہ رقم لگتی ہے، یہ رقم تو بہت ہی کم ہے، آپ مزید رقم کا انتظام کریں، اس رقم کے ساتھ آپ حج آپ عمرہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے گھر کو چلا گیا۔ وہ رات ساری روتی رہی کہ کسی طرح میں مدینہ چلی جاؤں۔ پھر اس کو خیال آیا کہ جہاں پر میں شادی سے پہلے کام کیا کرتی تھی، جس گھر میں برتن دھویا کرتی تھی، کپڑے دھویا کرتی تھی، کیوں نہ میں ان کے گھر چلی جاؤں، ان کو اپنی رودات سناؤں کہ میرے ساتھ دیں، وہ کسی ایجنسی سے رابطہ کریں کہ سستے دام میرا انتظام ہو جائے کہ میں حج پر چلی جاؤں، باقی ایام زندگی کے میں مکہ اور مدینہ طیبہ میں گزاروں۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر وہ صبح بیدار ہوئی، اس نے نماز ادا کی اور ان کے گھر چلی آئی۔ گھر کے مالکان کو اس نے ساری رودات سنائی کہ جو اس پر بیت رہی تھی۔
اس گھر کی ملکن نے کہا میرے شوہر آ جائیں گے، میں ان کو ساری بات بتلاؤں گی، آج تم ہمارے گھر میں رہ جاؤ۔ رات کو اس نے بتلایا کہ جو ہمارے گھر کام کرتی تھی وہ آئی ہوئی ہے، حج پر جانا چاہتی ہے، لیکن رقم کم ہے، آپ کسی ایسی ایجنسی سے رابطہ قائم کریں جو کہ سستے داموں اس کو مدینہ طیبہ پہنچا دیں کہ باقی زندگی کا ایام وہ مکہ مدینہ میں گزارنا چاہتی ہے۔ سمین معظم رات کو وہ یہ اشعار پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ صبح کو وہ جلد بیدار ہو گئی، اس نے جلد نماز کی تیاری کی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ اشعار دہرانے لگی۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، میں بھی کہوں سرکار میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس آدمی نے اس اللہ والی کو بلایا اور کہا کہ میں نے تمہاری ساری روداد اپنی بیوی کی زبانی سنی ہے، اگر تم حج پر جانا چاہتی ہو تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے، وہ یہ کہ میرا ہمسایہ جو کہ کئی سالوں سے مدینہ طیبہ میں رہتا ہے وہ آج کل پاکستان آیا ہوا ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو، وہ یہاں پر شادی کرنے آیا ہے، پھر اس کے ساتھ چلی جانا۔ بس وہ کیا مانگتی تھی، جیسے کہتے ہیں آدھا کیا مانگے دو آنکھیں، اس کی تو مراد ہی پوری ہو گئی۔ پھر خوشی سے اس کے آنسو بہنے لگے، پھر وہ پکار اٹھی، میں مدینے چلی، 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 میں مدینے چلی۔ پھر آنن فانن اس شخص کو بلایا گیا اور اس کا نکاح پڑھوایا گیا، اور وہ اس کو مدینے لے کر چلا گیا۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، یہاں سبز گنبد وہاں پیارا کعبہ، یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ سامعین معظم، جب کرم ہوتا ہے تو ایسے ہی کرم ہو جایا کرتا ہے۔ بلانے والا نہ یہ دیکھتا ہے کہ آنے والا کون ہے، آنے والا کہاں سے آ رہا ہے،
آنے والا کیا کام کرتا ہے، آنے والے کے پاس پیسے ہوں یا نہیں، جب سچی تڑپ ہو، سچا عشق ہو، سچا جذبہ ہو، تو پھر بلانے والا بلا ہی لیا کرتا ہے، پھر جانے والا ضرور جایا کرتا ہے، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، بس سبب بن جایا کرتا ہے۔ سامعین معظم، آپ نے آج سنا میری زبانی کہ ایک اوپلے تھاپنے والی اللہ والی کو سرکار نامدار سیدی مکی مدنی خیر نام نے اپنے در پر بلا لیا، بلایا بھی ایسا کہ اس کی پوری آرزو پوری ہو گئی، جو وہ چاہتی تھی کہ باقی ایام میں وہیں پر گزاروں، تو اس کا شوہر بھی ایسا ملا، اس کو شادی بھی ہو گئی، شوہر کی بھی یہی خواہش تھی، شوہر بھی وہیں پر زندگی دن گزارنا چاہتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور جنت البقیع میں ہمارا مدفن ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد نئی معلومات کے ساتھ، نئی ایڈویڈیو کے ساتھ، نئے تجزیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔